ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ آنے کا موقع ملا، لیکن میں پہلی بار اسلام آباد چیمبر آف کامرس آیا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں احسان ظفر بختیاروی صاحب، ان کا جو وارم ویلکم تھا اور جو ان کی ٹیم کا، اور یہاں آ کے جو میں نے ڈسپلن دیکھا، جو چیزیں جو بارے میں ان کے پتہ چلا، تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے احسن طریقے سے آپ یہ سب کچھ سر انجام دے رہے ہیں۔ میں اس قابل تو نہ تھا، جو باتیں میرے لیے کی گئیں، اور میرے بہت ہی محترم پیارے اور ہمارے بڑے بھی ہیں اور دوست بھی ہیں خالد طباب صاحب، ہمیشہ ہی محبت اور پیار دیتے ہیں، ہمیشہ شفقت دیتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر فہد وحید صاحب، اظہر الاسلام صاحب بھی بیٹھے ہیں، نائب صدروس ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ پوری آپ کی مینیجنگ کمیٹی کا، اور خاص طور پہ جو آج کی تقریب کا جو عنوان تھا، جن کے لیے سجائی گئی ہے، حنیف خالد صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا وہ کم ہے، وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہیں۔ ہمیں اپنے بڑوں کا، جنہوں نے اس پاکستان کے لیے کام کیا، محنت کی، اور بے داغ، اس پر جو کہہ سکتے ہیں ہم کہ آج دن تک یہ وہ واحد ملک پاکستان ہے، یہاں 4 بار الزام لگتے ہیں اور 5ویں بار بھی لوگ واپس اپنی سیٹوں پر آ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بے داغ کریکٹر ہو جس نے اپنی پوری لائف میں ان پر کوئی الزام نہ لگا ہو، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ویسے تو جو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے وہ ہر اس مرد کو بھی ملنا چاہیے جس نے ایک بیگم کے ساتھ 50 سال گزارے، تو انہوں نے ایک ادارے کے ساتھ گزارے ہیں تو واقعی ملنا ہے، لیکن ایک بیگم کے ساتھ 50 سال گزارنے والے کو بھی میں یہ کہوں گا کہ چیمبر اس کی شروعات کرے، کیونکہ وہ بھی ایک ناممکن اور مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ مجھے تو ابھی 14 سال ہوئے ہیں تو میں لڑکھڑا رہا ہوں، تو پھر 50 سال والے کی تو کیا بات ہے۔ باتیں تو بہت ساری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور لکھ کے تو دی گئی ہے بہت ساری تقریر، لیکن عموماً میں یہ کہتا ہوں کہ سبھی کچھ تو ہے اس پاکستان کے پاس، اور ہم سبھی کچھ بن گئے، لیکن ذرا سوچئے گا کہ اس پاکستان کو ہم نے کہاں پہنچا دیا، اور اس حالت پر پہنچانے میں ہم سبھی کا حصہ ہے۔ کچھ خاموش رہ کر بھی ہم نے نقصان پہنچایا، اور کچھ نے بہت زیادہ بول کر۔ ان 2 لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان دنیا میں IMF کے سامنے $1 اور $2 بلین کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ ایٹمی طاقت ہے، ہم غیرت مند قوم ہے، اور 76 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا اس پاکستان کی معاشی اور معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے، لیکن کسی شاعر نے خوب کہا اس پاکستان کے لیے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں۔ تو معلوم بھی کرنا ہے، صحیح سمت میں بھی لانا ہے، لیکن کون لائے گا؟ وہ لوگ لائیں گے جو خاموش ہیں اور جو سامنے بیٹھے، اس طرف بیٹھنے والے نہیں لائیں گے، اور کوئی مسیحا نہیں آئے گا آپ کی زندگی میں، 2ری، 3ری اور 4تھی باری والے ہی آئیں گے، لیکن آنے کے بعد جو انہوں نے پہلے کیا، کرنا انہوں نے وہی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد ملا، لیکن ہمیں شاید اس کی قدر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، ہم بس چلتے چلے جا رہے ہیں جس سمت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی 1 کروڑ نوکریوں کے پیچھے، کبھی روٹی کپڑا مکان کے پیچھے، اور کبھی زندگی بدل دینے کے پیچھے، لیکن بدلاؤ نہیں آ رہا ہے، بدل نہیں رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہم اس وہم میں مگن ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں،
لیکن یقین کیجئے ہم ایک دائرے میں ہی گھومے جا رہے ہیں، اور اس دائرے میں گھومنے سے یہ ہوا کہ 24 کروڑ کا ملک آج دنیا میں اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو ملک حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور وہ لوگ جو آج کمزور ہیں ان کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کی تازہ ترین مثال فلسطین کے مسلمان بچے، بھائی اور بہن ہیں، جو کربلا میں سنتے تھے وہ کربلا کا واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم ڈٹائی کے ساتھ خاموش ہیں، کیونکہ ہم خاموش رہ کے ہی عافیت سمجھتے ہیں، مصلحت ہیں، مسائل ہیں۔ صرف پاکستان میں ہی ہیں سارے مسائل۔ بات سیالکوٹ کی ایئر لائن کی ہو رہی تھی، تو یہ بتانے میں مجھے فخر بھی ہے اور افسوس بھی کہ اگر کسی نے ایمریٹس ایئر لائن سے سفر کیا ہو تو بورڈنگ کارڈ پہ فلائٹ نمبر سے پہلے EK لکھا ہوتا ہے، اگر آپ سب نے دیکھا تو E سے تو ایمریٹس ہے، آپ کو پتا ہے K سے کراچی ہے، کیونکہ پہلی فلائٹ کراچی کی تھی، پہلا جہاز PIA کا تھا، پہلا کیپٹن PIA نے تھا۔ یہ ہے پاکستان۔ سعودی ایمبیسڈر نے مجھے بتایا جب ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا کہ سعودی عرب کا جو سینٹرل بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف سعودی عربیہ، اس کا پہلا گورنر پاکستانی تھا اور لمبے عرصے تک تھا، اور ان کا سارا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ایک پاکستانی نے بنا کے دیا، ان کا بینکنگ سسٹم پاکستانی نے بنا۔ اور ایسی کئی 100 مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں۔ آپ US چلے جائیے تو سارے بہترین اچھے ڈاکٹرز پاکستانی ہیں، آپ UK چلے جائیے تو بہت ساری کمپنیز کے CEO پاکستانی ہیں، بینکنگ سیکٹر ہو، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، لیکن یہ سب باہر جا کے ہی ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے جو ہیں وہ بھی کارآمد نہیں لگتے مجھے۔ آج 50 سالہ صحافت میں اگر میں حنیف خالد صاحب سے پوچھوں تو کئی نشیب و فریب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لکھتے بھی رہے، آواز اٹھاتے بھی رہے، لیکن سنی نہیں جاتی۔ اور اس کا حال یہ ہے کہ آج ہم پوری کشتی جسے کہتے ہیں وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود، سارے وسائل، یہاں بات کی گئی ناردرن ایریاز کی جہاں ایمبیسڈرز کو لے جایا گیا اور واپس آ کے انہوں نے جو بتایا، تو پورا پاکستان وسائل سے زرخیز ہے اور مالا مال ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ وسائل ہم پر استعمال نہیں ہو رہے۔ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اس لیے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہاں جو چیمبر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں تک یہ مشکلات کو چیر پھاڑ کے محنت سے بغیر کسی موقع ملے یہاں پہنچے۔ یہاں حکومتوں نے اپنے لوگوں کو مواقع فراہم نہیں کیے، مشکلات فراہم کی، ان مشکلات سے نکل کر یہ لوگ یہاں پہنچے ہیں، اور اس کے باوجود لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جہاں معاشی مسائل ہمارے اتنے اوپر کھڑے ہیں، وہاں معاشرتی مسائل کی بھی انتہا کو ہم پہنچ چکے ہیں۔ 3 چیزوں میں بٹ چکے ہیں، مختلف فرقوں میں بٹ گئے، ایک قوم نہیں بنے، کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک پاکستانی نہیں کہتے اپنے آپ کو، پھر قومیتوں میں بٹ گئے، کوئی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہہ رہا۔ آپ سندھ میں چلے جائیں، اسے پوچھیں آپ کون ہے، کہے گا میں میرپور خاص کا ہوں، سانگڑ کا ہوں۔ بلوچستان والے سے پوچھیں کوئی زیارت کا ہے، کوئی کوئٹہ کا ہے، اسی طرح KP میں جائیں کوئی کہے گا میں سوات کا ہوں، کوئی منگلور کا ہوں، پنجاب میں کوئی سیالکوٹ کا ہے، کوئی فیصل آباد کا ہے۔ کہاں ہے پاکستانی؟ آپ چلے جائیں ترکیہ، کسی شخص کو روک کے پوچھنے تم کون ہو تو فخر سے کہتا ہے کہ میں ترک ہوں۔ کہاں ہے پاکستانی؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، ہم صرف اس ملک میں پریزنٹیشنز بنا رہے ہیں، ہم پلاننگز کر رہے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں، ایگزیکیوشنز نہیں کر رہے ہیں، ہو ہی نہیں رہی۔ کون کر رہا ہے؟ ہر بار انتظار کرتے ہیں کہ کچھ تو بدلے گا،
کیا بدلا آپ مجھے بتائیں؟ بجلی بڑھ گئی، گیس ہے نہیں، پانی ہے نہیں، سب خرید کی چیزیں لے رہے ہیں، دوہرے نظام ہے، تعلیم کے بھی، صحت کے بھی۔ ایک HSN کالج ہے لاہور میں، سنا ہے بڑا اچھا ہے، لیکن بھائی 76 سال گزر گئے تو پورے پاکستان میں 4 کیوں نہیں بنا دیے؟ کس نے روکا؟ IMF روکا؟ اتنا اچھا کالج ہے تو پھر پورے پاکستان میں ہونے چاہیے۔ اچھے ہاسپٹلز ہیں تو پھر پورے پاکستان میں کیوں نہیں ہے 76 سالوں میں؟ کوئی نظام کوئی ہم نے نہیں کیا، لیکن اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے، اگر شعور آ گیا ہے اور سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے وسائل ہم پہ استعمال نہیں ہوئے، ہمیں دھوکے میں رکھا گیا ہے، تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ کون آئے گا؟ کون بتائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے، ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے۔ یہ پاکستان ہمارے لیے ہے، ہمارا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ ان کا نہیں ہے جن کے لیے آپ کو روک کے آگے سے گزار دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کا پاکستان ہے۔ یہاں چیمبر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، یہ ہمارا ہے، اور حق مانگنا ہے، حق حاصل کرنا ہے۔ میں اس امید کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، میں جو دیکھ رہا ہوں SIFC ہو یا ان کی کاوشیں اور کوششیں، جس سے اسمگلنگ کی روک تھام ہوئی، جس سے ڈالر نیچے آ رہا ہے، اور وہ استحکام چاہتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں عملی طور پہ، تو ایک امید کی کرن ہے۔ لیکن ہمیں اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ہمیں اس کو پکڑ لینا ہے اور آگے کے لیے رستہ ٹھیک کرنا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ کیا مطلب مذاق بنایا ہوا ہے؟ 7.5 لاکھ افغانی ہمارے پاکستان میں آ گئے، کہیں ہمارے پاس کوئی اور آ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی لوٹ رہا ہے اس ملک کو، کرپشن کے نام پہ، موبائل چھیننے کے نام پہ، اور جو یہ نوجوان ہے یہ بیچارہ ترس رہا ہے کہ اس کو کچھ تو ملے۔ یعنی 24 لاکھ لوگ ہر سال یونیورسٹی سے میرے مطابق تو مجھے لگتا ہے بے روزگار نکل رہے ہیں۔ 16 سال ایک ماں باپ پڑھاتے ہیں اس کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر نوکری کی تلاش میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام دوستوں سے، بھائیوں سے میں کہوں گا کہ ہم سبھی کچھ بن چکے ہیں، اچھا ڈاکٹر، انجینئر، اچھا بزنس مین۔ اب وقت ہے کہ ہمیں اچھا پاکستانی بنیں، جو کہ ہم نے آئے، ہم مل کر ایک اچھا پاکستانی بنیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سبھی کو نواز دیا، اور خاص طور پہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، یقین جانیے ان سے بڑا سوال ہوگا آخرت کہ اللہ کہے گا، اللہ سبحانہ کہ جب میں نے آپ کو نوازا تھا، اختیار دیا تھا، وسائل دیے تھے، تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم نے اپنے علاوہ اوروں کے لیے کیا کیا؟ تو کسی نے کہا نا کہ اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں۔ آئیں اس مشکل وقت میں، جب پاکستان اپنے معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو ہم سب مل کر اس عزم کے ساتھ، اس ایک قافلہ بنا کے جو کر سکتا ہے اس پاکستان کے لیے، مالی طور پہ، زبانی، کلامی، جس طرح سے بھی، کم از کم اپنے وطن کی تعریف تو کریں۔ یہ واحد قوم میں نے دنیا میں دیکھی، لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس پہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، یہ آپ سبھی کے لیے، اور جو بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا۔ یہ تو شعر میرے خیال سے IMF کے لیے ہونا چاہیے کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے،
وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی اسلام آباد چیمبر آف کامرس سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بہت بات کرنی تھی لیکن مجھے پتہ ہے میری فلائٹ بھی ڈیلے ہوئی، آپ سب کو انتظار بھی کرنا پڑا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ایک بار پھر حنیف خالد صاحب اور ان کی فیملی کو تہہ دل سے، دل کی عطا گہرائیوں سے بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔